جمادی الاول میں درود شریف کی فضیلت تقریباً الفاظ مقدمہ اسلام میں درود شریف کی جگہ بہت اعلیٰ اور مخصوص ہے۔ درود پاک رسول کریم پر سلام و درود بھیجنے کا عمل نہ صرف محبت اور عقیدت کا اظہار ہے بلکہ اس میں روحانی فیوز مغفرت اجر اور روح کی پاکیزگی کے بے شمار فوائد مربوط سمجھے گئے ہیں۔ جب ہم کسی خاص اسلامی مہینے مثلاً جمادی الاول میں درود کی کوشش کو بڑھاتے ہیں تو اس کا مقصد محض روایت کی تکمیل نہیں بلکہ ایک خاص وقتی برکت زیادہ توجہ اور عبادت میں ارتقا ہوتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ ہم جمادی الاول کے ماہ میں درود شریف کی فضیلت کو اسلامی اخلاق عبادات اور روحانی تجربات کی روشنی میں واضح کریں اور عملی رہنمائی دیں کہ کیسے اس مہینے کو درود و سلام کے ذریعے بھرپور بنایا جائے۔ درود شریف کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ درود شریف دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم پر سلام و رحمت کی دعائیں ہیں جو مومن اللہ سے اپنے نبی کے لیے بھیجنے کی درخواست کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوے اللیے اوے ملے آنوے تے آسل آونے اویلے اللہ ابن، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول اور عظیم ہے۔ درود بھیجنے سے مومن کی محبت رسول ظاہر ہوتی ہے اور در حقیقت یہ عمل ایمان کی نشانی ہے۔ درود شریف کا ورد دل و دماغ کو نورانی بناتا، دل کے اضطراب کو کم کرتا اور مومن کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جمادی الاول کا مختصر تعارف اسلامی تقویم میں جمادی الاول اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک مخصوص تاریخی اور روحانی اہمیت بعض روایات اور واقعات سے منسلک ہے۔ مسلمان عقیدت کے ساتھ ہر ماہ و موقع کو اپنے ایمانی اور اخلاقی نشوونما کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ جمادی الاول میں خصوصی طور پر درود و سلام کی تاکید اس لیے معنی خیز ہے کہ یہ مہینہ بھی دیگر عبادات اور نیکیوں میں اضافہ کا مناسب موقع فراہم کرتا ہے، خواہ وہ تلاوت قرآن ہو، ذکر و اذکار ہوں یا دل کی اصلاح کے لیے دعا و درود کی کثرت۔ درود شریف کی عمومی فضیلت اختصاری حوالہ۔ اسلامی تعلیمات میں درود پاک کی فضیلت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک، اللہ کی یاد دہانی، درود بھیجنا اللہ اور اس کے رسول کی یاد دہانی کراتا ہے۔ دو، دعا کا قبولہ، درود شریف کے ساتھ دعا مانگنے کی اہمیت بھی روایات میں ملتی ہے، کہا جاتا ہے کہ درود بھیجنے والے کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تین، گناہوں کی مغفرت، درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ ایک استغفار کی مانند ہے۔ چار، روحانی سکون، درود شریف قلوب کو قرار دیتا ہے، اضطراب و فکر کم کرتا ہے اور روح میں سکون و اطمینان پیدا کرتا ہے۔ پانچ، نبی کے ساتھ تعلق، درود بھیج کر مومن نبی کریم کے ساتھ اپنے محبت و تعلق کو عملی طور پر مستحکم کرتا ہے جو ایک اعلیٰ عبادت ہے۔ نو، یہاں ہم نے حدیث و نصوص کا عمومی حوالہ دیا ہے، مخصوص الفاظ روایت نقل کرتے وقت دینی حوالہ جات کا درست استعمال ضروری ہے۔ جمادی الاول میں درود پڑھنے کی مخصوص فضیلت روحانی زاویے۔ جمادی الاول میں درود شریف پڑھنے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مومن اس مہینے کو اپنے اوقات میں ایک خاص طور پر مقدس وقت قرار دے کر اپنی توجہ کو نبی کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر مرکوز کرتا ہے۔ مخصوص مہینوں کا احترام مسلمانوں میں صدیوں سے رائج رہا ہے، جیسے رمضان کی عظمت، محرم کے غم و عبرت اور ربیع الاول کی ولادت رحمت کے حوالہ جات۔ اسی طرح جمادی الاول کو بھی مومن اپنی ذاتی روحانی تفویض کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں درود کثرت سے پڑھنے سے درجن ذیل روحانی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک، قلبی نرمش اور محبت رسول میں اضافہ، بار بار درود پڑھنے سے دل پر نبی کی محبت گہری ہوتی ہے اور اس محبت سے اخلاق، گفتار اور عمل پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ دو، برکات وقت اور عمل، بعض بزرگان دین کا تجربہ رہا ہے کہ مخصوص اوقات میں کی جانے والی عبادت میں زیادہ فیوز ہوتے ہیں۔ جمادی الاول میں درود پاک کو بھی اسی زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ تین، شفاعت کی امید، درود پڑھنے والوں کے لیے شفاعت رسول کی امید باندھنا سنت نبوی اور مومنین کی عام عقیدت ہے۔ درجہ بالا اعمال سے مومن اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ چار، خلوص نیت کی تجدید، مخصوص مہینے کی نت کے ساتھ درود کا ورد انسان کو اپنے ایمان کی شاندار یاد دہانی کرا دیتا ہے اور زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ عملاً درود کی کثرت کے
فوائد دنیاوی و نفسیاتی پہلو درود شریف صرف مذہبی تقاضا نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے دنیاوی اور نفسیاتی فوائد بھی واضح ہیں۔ دماغی سکون، مسلسل ذکر مصطفیٰ قلب اور دماغ کو سکون دیتا ہے جس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ اخلاقی بہتری، درود سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور محبت میں اضافہ محسوس کرتا ہے۔ معاونت میں مثبت اثر، جب گھر اور معاشرہ میں درود و سلام کا ماحول قائم ہو تو سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارہ بہتر ہوتا ہے۔ عملی برکت، اللہ کی نافرمانی سے توبہ اور اصلاح نفس کے بعد انسان کی کوششوں میں برکت آتی ہے۔ درود پاک اسی عمل کی ایک اہم کڑی ہے۔ درود شریف کے مستحسن اقسام اور ورد اسلامی ادب میں کئی اقسام درود مشہور ہیں، ان میں سب سے زیادہ مقبول اور معروف درود ابراہیمی، درود ابراہیم ہے جو نماز کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں معمولی اشکال میں کوئی بھی دعا السلام رسول پر بھیجا جا سکتا ہے۔ جمادی الاول کے مہینے میں مومن چاہے تو مندرجہ ذیل طریقوں سے درود کو شامل کرے۔ ایک روز کا مخصوص حصہ، ہر روز نماز کے بعد علی صبح مخصوص مقدار میں درود پڑھ لیں، مثلاً 500 اپنی استطاعت کے مطابق۔ مزید 2 ایک خاص رات مخصوص کرنا، کسی ایک چند راتوں کو خصوصی درود و ذکر کے لیے منتخب کریں۔ 3 خاندان کے ساتھ مل کر ورد، گھر میں اہلیہ اور بچوں کے ساتھ مل کر درود و درات کا اجتماع کریں۔ 4 مسجد میں اجتماعی درود، جماعت کے دوران آباد از جماعت درود کا اجتماعات منعقد کریں جہاں مقامی مذہبی روایات اجازت دیتی ہوں۔ عملی رہنمائی، جمادی الاول میں درود کا منصوبہ پلان، آپ ایک سادہ مگر مؤثر منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ روزانہ ورد، صبح فجر کے بعد 10 منٹ درود کا مخصوص وقت، نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد درود ابراہیم 10 مرتبہ، رات کا وقت رات کے آخر میں خاص درود و سلام پڑھنا اور اللہ سے نبی کے وسیلے سے مغفرت کی دعا مانگنا، خاندان کو شامل کرنا، ہفتے میں ایک دن خاندان کے ساتھ جمع ہو کر درود کی محفل رکھیں۔ لیکچر قصص، بچوں کو نبی کی حاتم طیبہ سناتے ہوئے درود و سلام کی اہمیت بتائیں، یہ ان میں محبت رسول پیدا کرے گا۔ ادب، درود کیسے پڑھا جائے؟ درود پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں جو عمل کو اثر پذیری اور روحانیت بخشتے ہیں۔ 1 خلوص، درود کا ورد خلوص دل کے ساتھ کریں، محض ادائیگی اس کا مقصد نہیں۔ 2 توجہ و خشوع، الفاظ کے معنی پر غور کریں اور ہر بار درود بھیجتے وقت نبی کی عظمت کا ادراک رکھ۔ 3 استمرارت، مستقل مزاجی اہم ہے، تواتر کے بغیر کم اثر ہوگا۔ 4 نیت کی صفائی، یہ یاد رکھیں کہ درود کا مقصد ثواب کے ساتھ ساتھ نبی کے شافیہ اور رضائے الہی حاصل کرنا بھی ہے۔ 5 دعائیں ہمراہ درود کاف بڑھیے بعد اپنی اور اپنے اہل خانہ کی دعائیں شامل کریں، یہ آپ کے اعمال کا عملی اظہار ہے۔ حکایات و تجربات، روحانی مفہوم، بزرگان دین اور مخلصین کی سیرت میں ایسے متعدد مناظرت ملتے ہیں جہاں درود پاک نے روحانی حالت بدل۔ کچے بزرگوں نے بتایا کہ درود کی کثرت نے ان کے دلوں کو سختیوں سے نکالا، افسردگی اور پریشانی دور کی اور زندگی میں برکتیں۔ اگرچہ یہ تجربات فردی ہیں مگر مجموعی طور پر درود کے ذریعے لوگوں نے اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کیا۔ جمادی الاول کی روحانی فضا ایسے تجربات کے لیے مناسب ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا اور اصلاح نفس کے لیے نیا عزم کرتا ہے۔ مذہبی سماجی نقطۂ نظر، درود شریف کی ترویج سماجی طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ جب مساجد، رہنماؤں اور گھروں میں درود شریف کی محافل عام ہوں گی تو افراد ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام میں اضافہ محسوس کریں گے۔ اس سے معاشرتی مشکلات، انتقام جوئی اور بخل جیسی برائیوں میں کمی آتی ہے۔ جمادی الاول کے مہینے میں اگر مدارس، مساجد اور سماجی ادارے مل کر درود و نعت کی محفلیں منعقد کریں تو نوجوان نسل میں اسلامی اخلاق کو فروغ ملے گا۔ ممکنہ اعتراضات اور ان کا جواب، کچھ افراد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کسی مخصوص مہینے میں درود کو زیادہ پڑھنے کا کوئی شرعی تقاضا ہے؟ جواب یہ ہے کہ شرنہ ہر وقت درود بھیجنا مستحب اور نیک عمل ہے۔ مخصوص مہینوں میں اس کا زیادہ زور دینا ایک نیکی کی تجدید اور روحانی تمرکز کا ذریعہ ہے جو شرنہ ممنوع نہیں بلکہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ مگر جہاں تک معتدل رویہ کا تعلق ہے، ہر شخص کو اپنی استطاعت، وقت اور ذمہ داریوں کے مطابق اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ سختی سے خود کو مجبور کرنا بھی مناسب نہیں۔ نتیجہ و خلاصہ، جمادی الاول میں درود شریف کی کثرت ایک ایسا روحانی عمل ہے جو دل کو نرم، ایمان کو تازہ اور زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ درود پاک میں اللہ کی طرف رجوع، نبی کے ساتھ عقیدت و محبت اور دل کی اصلاح، یہ سب شامل ہیں۔ عملی
طور پر روزمرہ زندگی میں درود کا معمول اپنانا ذاتی سکون، خاندانی ہم آہنگی اور سماجی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس مہینے کو آپ اپنے لیے ایک روحانی ریچارج کا وقت بنا سکتے ہیں۔ مختصر مگر مستقل ورد نماز کے بعد درود، رات کے مخصوص اوقات میں درود و دعا اور خاندان کو شامل کر کے اس عمل کو معمول بنائے۔ آخر میں ایک سادہ سی دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم پر کثرت درود کرنے، ان کی سیرت پر چلنے اور ان کی محبت کو دل میں مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعائے اختتامیہ: اے اللہ، ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت میں ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں میں درود و سلام کی لذت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان کے شفاعت عظمیٰ کا حصہ بنا، ہمیں اپنے اعمال میں خلوص عطا فرما اور ہمیں ہر اچھے کام پر ثابت قدم رکے، سبحانک اللہ، آمین رب العالمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مختصر ویڈیو اسکرپٹ یوٹیوب ٹائٹل سوشل میڈیا پوسٹ بھی تیار کر دوں گا، جسے آپ جمادی الاول کے دوران شیئر کر سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ بھی بنا دوں؟ یہ رہا آپ کا الفاظ پر مشتمل مضمون۔ جمادی الاول میں درود شریف کی فضیلت۔ اسلامی تقویم کا مہینہ جمادی الاول مومنوں کے ایمان اور عمل کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے قریب ہونے، رسول اکرم کی محبت اور ان پر درود و سلام بھیجنے کے مواقع کو بڑھانے کا درس ملتا ہے۔ درود شریف وہ مبارک کلمات ہیں جو انسان دل و زبان سے نبا اکرم پر بھیجتا ہے، اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث دونوں میں واضح ہے۔ اس مضمون میں ہم جمادی الاول کے مخصوص مواقع، درود کی تعریف، اس کی فضیلت، عملی فوائد اور روزمرہ زندگی میں اس کی اہمیت پر مفصل بحث کریں گے۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف ایسے کلمات ہیں جو محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر حضور نبی کریم پر بھیجے جاتے ہیں۔ عام طور پر مسلمان اللو سلن اویل مائموید یا اللو سلن اویل مائموید اویل المائموید پڑھتے ہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام کی شان میں تعریف اور اللہ سے ان پر رحمت و برکت کی درخواست شامل ہوتی ہے۔ درود کی مختصر صورتیں بھی بڑی برکت والی مانی جاتی ہیں اور اسی کے ذریعے بندہ رسول اللہ کے قرب و عنایت کا طالب ہوتا ہے۔ جمادی الاول کا مہینہ اور اس کی مناسبت: جمادی الاول اسلامی مہینوں میں چہارم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تاریخی و مذہبی واقعات کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے یاد رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بعض اہل علم اور محدثین نے نیکیوں کے مزید فروغ اور ایسی عبادات کی تاکید کی ہے جو روحانی نشوونما کا سبب بنتی ہیں، خصوصاً درود و ذکر کے ذریعے دل کی صفائی، محبت رسول کی تجدید اور دوسرے بندوں کے لیے رحمت و شفقت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ درود کی فضیلت: قرآنی و روایتی شواہد درود شریف کی فضیلت کا اظہار قرآن مجید اور احادیث نبی میں موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے مومنین سے فرمایا کہ وہ نبی پر سلام بھیجیں اور اس کے ذریعے رحمت و برکت طلب کریں۔ حدیث میں بھی درود کی عظمت بیان ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یا اسی کے مشابہ الفاظ ملتے آواق مشہور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص روزانہ درود وسلام پڑھتا ہے اس کے حقوق و حاجات آسان ہو جاتی ہیں۔ روحانی فوائد: درود شریف پڑھنے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ درود میں دل کی نرمش اور محبت رسول کی تجدید ہوتی ہے۔ دل میں نبی کریم کی محبت بڑھتی ہے تو اخلاق میں نرمی، صبر اور بردباری آتی ہے۔ درود پڑھنے سے انسان کو اللہ کی رحمت کی تلاش میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ درود اور روزی و اسانہ امور: کئی علماء نے فرمایا ہے کہ درود شریف رزق و روزی میں بھی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب بندہ اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا و آخرت میں آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے دل میں اطمینان آتا ہے اور انسان زندگی کے مسائل کو صبر و بردباری سے حل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اجتماعی فوائد: جمادی الاول میں جب مومنین اجتماعات میں جمع ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس کا اجتماعی فائدہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایسی محافل میں محبت رسول کو تازہ کیا جاتا ہے، معاشرتی رشتوں میں اصلاح ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے۔ درود اور مغفرت: درود شریف پڑھنے کے ذریعے اللہ سے مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ درود بھیجنے والا اللہ کی رحمت کا طالب ہوتا ہے اور اس کی بخشش کا امیدوار ہوتا ہے۔ جمادی الاول میں درود پڑھنے کے مخصوص اوقات: اگرچہ درود کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے
مگر کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب درود و دعا کی قبولیت میں اضافہ محسوس کیا جاتا ہے۔ صبح کے اوائل وقت، شام کی ساعتیں، جمعہ کے دن اور خاص طور پر نماز جمعہ کے بعد درود و سلام کا اہتمام مفید سمجھا جاتا ہے۔ جمادی الاول کے مخصوص ایام میں محافل درود کا اہتمام کرنا روحانی گرمی بڑھاتا ہے۔ عملی طریقہ کار درود شریف پڑھنے کا کوئی پیچیدہ طریقہ کار نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں دل سے توجہ کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، روزمرہ زندگی میں جب بھی فرصت ملے درود پڑھنا چاہیے۔ زیادہ تاکید یہ ہے کہ درود مستقل رویہ بن جائے، نہ کہ وقتی جذبے کا نام۔ درود کی اقسام و فضائل۔ درود کی کئی اقسام مشہور ہیں۔ ابراہیمی درود، بردہ شریف درود، افواہ وغیرہ۔ ہر درود کی اپنی خصوصیت اور مستحب الفاظ۔ ابراہیم درود میں اللہ تعالیٰ سے حضور اور ان کی علم بیت پر سلام و برکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ بردہ شریف میں شاعرانہ انداز میں نبی کی شان بیان ہوتی ہے، جس سے روح کو عجب سکون حاصل ہوتا ہے۔ دل کی تندرستی اور نفسیاتی اثرات۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کے نفسیاتی حالات پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ فکر ماضی کی قدورتیں کم ہو جاتی ہیں، قلبی سکون آتا ہے اور انسان خود کو زندگی کی مشکلات کے مقابلے کے لیے مضبوط محسوس کرتا ہے۔ درود میں محبت، امید اور شکر کے احساسات جھلکتے ہیں، جو زندگی کو خوشگوار بناتے۔ اعمانوں اور اخلاقی تربیت۔ درود شریف انسان کو اخلاقی طور پر تربیت دیتا ہے۔ جب بندہ نبی کی شان میں کلمات کہتا ہے تو اس کی شخصیت میں حلم، انکساری اور دوسروں کے ساتھ پیار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سلوک سماجی تعلقات کو بہتر بناتا ہے اور معاشرہ میں امن و محبت کو فروغ دیتا ہے۔ درود اور توبہ۔ درود شریف توبہ کا بھی ذریعہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور بہتر زندگی کی راہیں اپناتا ہے۔ درود ایک طرح سے دل کی صفائی اور نئے عزم کا اعلان بھی ہے۔ جمادی الاول میں درود کے مخصوص اجتماعات اور ان کی اہمیت۔ بہت سی اسلامی برادریاں جمادی الاول میں خصوصی درود جلسے منعقد کرتی ہیں، جن میں علماء و ذاکرین درود کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نماز درود پڑھی جاتی ہے اور نفسیاتی تربیت کے مواقع ملتے ہیں۔ ایسے اجتماعات میں شرکت کرنے سے فرد کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اس کے روحانی حالات میں بہتری آتی ہے۔ درود کی تکرار اور اعتدال۔ اگرچہ درود کی کثرت سے روح پر سکون آتا ہے، مگر اعتدال بھی ضروری ہے۔ درود کو اس طرح پڑھیں کہ روزمرہ کے فرائض، نمازیں اور معاشی ذمہ داریاں متاثر نہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ ایک منظم انداز اپنایا جائے، جس میں روزانہ وقت مخصوص کر کے درود پڑھے جائیں۔ ماں باپ اور بچوں میں درود کی تعلیم۔ خاندانی نظام میں درود شریف کی اہمیت بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ والدین بچوں کے سامنے درود پڑھتے ہیں تو بچوں میں بھی محبت رسول جنم لیتی ہے۔ یہ عمل نسل در نسل پیغام اسلام کی محبت منتقل کرتا ہے۔ درود اور اجتماعی بہبود۔ درود شریف کا اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو دوسروں کے لیے رحمت بناتا ہے۔ جب ہم رسول پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم تک پہنچتی ہے اور ہم بھی اپنے آس پاس والوں کے لیے رحمت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ درود اکبر اور اس کی تاریخی حیثیت۔ درود شریف کی مختلف اقسام میں درود اکبر کا مقام بہت بلند ہے۔ علماء کے نزدیک درود اکبر وہ جامع کلمات ہیں جو نماز خلف اور دیگر عبادات میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی تاریخی حیثیت بھی واضح ہے، کیونکہ صحاب کرام رضی اللہ عنہم اور الف اہل سنت و سلف صالحین نے اسے خاص اہمیت دی اور امت کو اس کی طرف راغب کیا۔ حضرت آقے پر درود بھیجنے کے آداب۔ درود بھیجنے کے متعدد آداب ہیں جن پر عمل کرنے سے اس کی روحانی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ سب سے اولین شرط قلبی خشوع ہے، یعنی زبان سے صرف الفاظ ادا کرنا کافی نہیں بلکہ دل کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ مناسب ہے کہ بندہ قبلہ رخ ہو، وضو کی صورت میں ہو تو بہتر ہے، اور آنکھیں بند کر کے حضور کی صورت گرامی کا تصور کرے۔ اس طرح درود کا ہر لفظ روح پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ مشاورندین اور صوفیہ کی تعلیمات۔ مشاورندین، صوفیہ کرام اور علماء کرام نے درود شریف کو روحانی مراکز میں مرکزی حیثیت دی ہے۔ بہت سے صوفی سلسلے درود کے مخصوص طرز و انداز کو روحانی تمرین کے طور پر اپناتے ہیں، جس سے قلبی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے درود کو ہدایت، محبت اور ریشینت الہی کو مضبوط کرنے والا ذریعہ قرار دیا ہے۔ درود کے معجزانہ واقعات۔ تاریخ میں ایسے متعدد واقعات نقل ہوئے ہیں جن میں درود شریف کی تکرار سے روحانی اماد و فائدے منسوب کیے گئے ہیں۔ بعض افراد نے بتایا کہ مشکل حالات میں درود رحمت نے انہیں اطمینان اور رہنمائی دی۔ اگرچہ ہمیں معجزات پر قطعی
انحصار نہیں کرنا چاہیے مگر ایسے قصوی انسانوں کو درود کی طرف راغب کرتے ہیں اور ایمان کی تجدید کا سبب بنتے ہیں۔ روزانہ کی روٹین میں درود شامل کرنے کے عملی طریقے: صبح و شام، روزانہ سویرے اٹھتے ہی اور شام کو جب گھر لوٹیں درود کا ورد کریں۔ یہ معمول دن بھر کی نعمتوں کے لیے شکر اور مشکلات کے وقت سکون لے کر آتا ہے۔ 2 نمازوں کے بعد، 5 نمازوں کے بعد مختصر درود کی تکرار بہت بابرکت ہوتی ہے۔ 3 سفر کے دوران درود پڑھنے سے خوف و پریشانی کم ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ 4 روزانہ معمولات کے بیچ، دن کے مخصوص اوقات میں تھوڑی مقدار میں درود شیڈول کریں تاکہ یہ عادت بن جائے۔ درود اور تعلیمی کارکردگی: درود شریف کے اثرات صرف روحانی تک محدود نہیں بلکہ طالب علموں نے بھی اسے اپنے امتحانات میں ذہنی سکون اور آمادگی کے لیے مفید پایا۔ درود پڑھنے سے فکری تناؤ کم ہوتا ہے اور توجہ مرکوز رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یا علمی سرگرمیوں میں صبر و استقلال کی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ خاندان میں درود کی روایت قائم کرنا: گھر میں روزانہ درود کی محفل قائم کرنا بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے باعث برکت ہے۔ ایک چھوٹی سی محفل میں قرآن کی تلاوت، درود پاک اور دعا شامل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح خاندان میں محبت، تعاون اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ درود کے علمی پہلو: علماء کرام نے درود کے الفاظ کی تشریح کی ہے تاکہ بندہ ہر لفظ کا مفہوم سمجھ کر پڑھ سکے۔ جب انسان معنی کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللّٰہ سلن ویلے مائے موید میں اللہ سے براہ راست درخواست ہے کہ وہ محمد پر اپنی رحمت بھیجے۔ جب انسان اس معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو قلبی اثر بڑھ جاتا ہے۔ برکات کی گواہیاں: مختلف علماء اور لوگوں نے درود کے ذریعے زندگی میں آنے والی برکات کی گواہیاں دی ہیں، جیسے کہ کاروباری مشکلات کا حل، عائلتی روابط میں بہتری، امراض سے شفا اور دل کی سکونت۔ یہ گواہیاں باور کرواتی ہیں کہ درود صرف کلمات نہیں بلکہ ایک حقیقی روحانی عمل ہے جس کے نتائج محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ درود کے ساتھ صدقہ اور نیکی: درود وہ عبادت ہے جس کے ساتھ انسان صدقہ و خیرات بھی کرے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم رسول پر درود بھیج کر اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں تو صدقہ و نیکی کے ذریعے اپنے اعمال کو مزید تقویت دیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ نیک عمل درود کے ساتھ مل کر انسان کی حالت کو بدل دیتے ہیں۔ علمی مباحث اور اختلافی نکات: علماء کے درمیان درود مخصوص اقسام اور ان کے طرح پڑھنے کے بارے میں کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں۔ مثلاً کون سا درود زیادہ افضل ہے یا درود کی تعداد کیا ہے؟ عموم رائے یہی ہے کہ ہر درود جس میں رسول کی تعریف اور اللہ سے ان کے لیے رحمت کی درخواست ہو مستحب اور ثواب کا باعث ہے۔ اختلافات میں باعث اختلاف ہونے کے بجائے امت کے لیے تنوع اور روحانی وسعت کا موجب ہیں۔ درود اور اسلامی تہوار: جمادی الاول میں ہونے والے محافل اور میلاد جیسے اجتماعات میں درود پاک کی تلاوت عام ہے۔ یہ مواقع امت کو متحد کرتے ہیں اور نبی اکرم کی سیرت و تعلیم کو زندہ رکھتے۔ درود کے ذریعے لوگ ایک مشترکہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں جو معاشرتی ہم آہنگی میں مددگار ثابت ہوتا ہی۔ نوجوانوں کے لیے پیغام: نوجوان نسل کو چاہیے کہ درود کو محض رسم نہ سمجھیں بلکہ اس کی معنوی گہرائی کو جانیں۔ نوجوانوں میں درود کے ذریعے اخلاقی تربیت، تحمل اور دوسروں کے ساتھ محبت جیسی خصوصیات بڑھائی جا سکتی ہیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھی درود کے چھوٹے و سادہ اوقات اختیار کیے جا سکتے ہیں تاکہ یہ عادت بن جائے۔ علم و عمل کا امتزاج: درود کے ساتھ علمی مطالعہ اور عملی زندگی کا امتزاج ضروری ہے۔ درود ہمیں روحانی قوت دیتا ہے مگر ہمیں نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے علمی و عملی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ درود کے ساتھ ساتھ نیکی، عفو، درگزر، تعلیم و تبلیغ، یہ سب درود کی افادیت کو مکمل کرتے۔ حدیث تشریحات اور فقہی رائے: فقہا اور محدثین نے درود کی تشریحات میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے درود کے الفاظ، ان کے معنی اور ان کے قرآنی و حدیث اسباب کو واضح کیا۔ اس سے امت کو یہ فہم حاصل ہوتا ہے کہ درود صرف زبان کا کھیل نہیں بلکہ ایک مکمل عقیدہ و عمل ہے۔ ذاتی تجربات اور خود نوشت بیانات: کئی لوگوں نے اپنی ذاتی زندگی میں درود سے حاصل ہونے والے سکون اور برکت کے واقعات لکھے ہیں۔ یہ بیانات عام لوگوں کو درود کی طرف راغب کرتے ہیں اور ان میں اجتماعی شراکت اور رفاقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سماجی رسومات میں درود کی شمولیت: شادی، جنازہ، عید دیگر سماجی رسومات میں درود کی جگہ اہم ہے۔ اس سے محفل میں روحانیت شامل ہوتی ہے اور لوگوں کو یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہر خوشی اور غم میں رسول کی یاد و درود ضروری ہے۔ قرآنی اطلاقات: قرآن مجید میں اللہ نے مختلف مقامات پر نبی کریم کی شان میں کلمات ذکر
فرمائے آؤ درود شریف کا حوالہ بھی قرآن و حدیث کے تناظر میں سمجھا جاتا ہے، اس لیے درود پڑھنا قرآن کی تعلیم کے مطابق بھی ایک عمل صالحہ ہے۔ حاصل کلام جمادی الاول میں درود شریف کی ترویج نہ صرف ایک فردی عبادت ہے بلکہ اجتماعی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا ذریعہ بھی ہے۔ درود سے دل کی اصلاح، اخلاق کی بہتری اور معاشرتی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ درود کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے، محافل درود کا اہتمام کرے اور اپنے گھر والوں، بچوں اور دوستوں میں بھی درود کی فضیلت بیان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب پر درود و سلام بھیجے اور ہمیں نبی کریم کی سچی محبت دینے والا بنائے، آمین آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو خوبصورت فارمیٹ میں PDF بنا کر دوں۔ ویڈیو اسکرپٹ /YouTube آؤٹ لائن کے لیے خلاصہ تیار کر دوں۔ آپ کو کس چھوٹیے مخصوص انداز اضافی حوالہ جات چاہیں؟